اسلامک ٹیچنگ زون کے پیارے دوستو السلام علیکم۔ میں ہیمن فاطمہ اور آپ سب کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ خاص اوقات بتائے ہیں جس میں دعا قبول ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ قبولیت دعا کے اوقات بتائیں تو آج ہم کچھ اہم وقتوں کا ذکر کریں گے جس میں اگر ہم دل سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو ان موقعوں کو گنوا مت دینا کیونکہ یہ دعا قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تہجد کا وقت سب سے افضل اور برکت والا وقت ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان پہ نزول فرماتے ہیں۔ ہے کوئی پکارنے والا، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اور ہم بے ہوش سو رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ اس وقت اٹھ کر دعا مانگتے ہیں ان کی دعا اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ جب انسانوں سے ہم کچھ مانگتے ہیں تو ایک دفعہ تو ہمیں خیال آتا ہے کہ میں نے اس سے کیوں مانگا، کیوں میں نے اس سے سوال کیا، اور اگر وہ بعد میں نہ دے تو اچھا نہیں لگتا۔ اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا، وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے اور ہم اس سے مانگتے ہی نہیں۔ تو مانگو اللہ سے، وہ ضرور دے گا۔ جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان کی دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جمعہ کی ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جب اگر کوئی بندہ دعا کرے تو اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، اور یہ وقت عصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے۔ اس لیے اگلے جمعہ سے اس وقت کا خاص طور پر احترام کرنا چاہیے، تو خوب فائدہ اٹھائے اس وقت کا۔ اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دعا جو اذان اور اقامت کے بیچ میں کی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی۔ لیکن کیا ہم اس وقت کا صحیح فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ سوچئے، کتنی بار ہم اذان سنتے ہیں اور صرف یہ سوچ کر بیٹھے رہتے ہیں چلو جماعت کے ٹائم پر چلے جائیں گے، ابھی تو بہت وقت ہے۔ لیکن کیا ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ وقت کتنا قیمتی وقت ہے؟ یہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں اور ہم کتنی آسانی سے اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت کو ضائع مت کرو، ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ سے اپنی ضرورتیں مانگو، کیونکہ اس ٹائم پر مانگی ہوئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ سجدے میں کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے رب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا زیادہ کرو۔ اور افطار سے پہلے کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی، اور ان میں سے ایک ہے روزہ رکھنے والی کی افطار سے پہلے کی دعا۔ افطار کرنے سے پہلے کا وقت بہت قیمتی ہے۔ اس وقت کو بیکار گفتگو میں ضائع نہ کریں، بلکہ اس وقت اللہ سے اپنی دنیا اور آخرت کی ضرورتیں مانگو۔ افطار کے وقت دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ کھانا سامنے ہے، پانی سامنے ہے اور کان لگے ہوئے ہیں سائرن کی آواز پر۔ اللہ کہتے ہیں، اے فرشتوں، میرے بندے کھانا بھی سامنے ہے، پانی بھی سامنے ہے، یہ کیوں نہیں کھا رہے ہیں، یہ کیوں نہیں پی رہے ہیں؟ یا اللہ تیری محبت میں تم گواہ رہنا، میں نے انہیں معاف کیا، چل میرے بندے مانگ افطار کے وقت جو مانگنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا ہے۔ کھانا سامنے ہوتا ہے، پانی سامنے ہوتا ہے، لیکن بندہ صرف اللہ کی محبت میں رکتا ہے، اور اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا۔ اسی لیے افطار سے پہلے کے وقت کو ضائع مت کیجیے۔ لیلۃ القدر کی رات میں کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ سب سے طاقتور اور اثردار دعا لیلۃ القدر کی رات کی دعا ہے۔ اس رات کی دعا کا اثر 83 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کون سی دعا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما۔ یہ تقدیر بدلنے کی رات ہے، اس لیے اس رات میں دعا، استغفار اور عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ کی دعا قبول ہونے کے ہائی چانسز ہے اگر آپ ان وقتوں پہ دعا مانگے تو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا نا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سنت کو اپنی زندگیوں میں بھی لائیں اور لوگوں تک بھی پہنچائیں اور لوگوں تک بھی پھیلائیں اس باتوں کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔